Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Shahbaz Sharif, Prime Minister of Pakistan, Ministers, Members of the Parliament, Chairman, Joint Chief of Staff Committee, Chief of the Army Staff, Chief of the Naval Staff, Chief of the Air Staff, diplomats, parade commanders, and honorable guests, Assalamu alaikum. आप सबको यौम पाकिस्तान मुबारक। आज की तकरीब में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। 23 मार्च का दिन पाकिस्तान की कौम के लिए एक अहम दिन है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत और अल्लामा इकबाल के ख्वाब ने पाकिस्तान को यकीनी बनाया। आज के दिन उन लाखों मुसलमानों की कुर्बानी की याद ताज़ा करते हैं जिनकी कुर्बानियों के नतीजे में ख्वाब हकीकत में बदला। आज हम वतन के शहदा और गाजियों को खराज तहसीन पेश करते हैं। ख्वातीन और हज़रात, पाकिस्तान का मकसद एक ऐसा मजबूत और जदीद इस्लामी फलाई मुमलकत है जहाँ मसवात का बोलबाला हो और कानून और इंसाफ की हुक्मरानी हो। आज के दिन पूरी कौम उसी इत्तेहाद के साथ मना रही है। हमने बहुत सी कुर्बानियाँ देकर आज़ादी हासिल की है। आज़ादी की इस नेमत को तहफ़्फ़ुज़ इससे भी बड़ा फ़र्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम और अफ़वाज मादर वतन की तहफ़्फ़ुज़ और आज़ादी के लिए हिफाजत के लिए कभी किसी कुर्बानी देने से पीछे नहीं हटे। अल्हम्दुलिल्लाह कायद आज़म के अल्फाज यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन पर हम वक्त की हर आजमाइश पर पूरा उतरे। हमने बैरूनी और अंदरूनी दहशतगर्दी का मुंह तोड़ मुकाबला किया है। भारत पाकिस्तान को हमेशा मैली आंख से देखता है और दूसरी जानब फितना अल ख़वारिज और दीगर दहशतगर्द तंजीमें अपने नापाक मकसद के हौसले में खुशाइन हैं। हम इन सब को बता देना चाहते हैं कि पाकिस्तान की अवाम और मुसल्लह अफ़वाज साथ साथ खड़े हैं और इनकी नापाक अज़ाइम को नाकाम बना दे के इंशाअल्लाह। हमारी नौजवान नस्ल में नफ़रत और मायूसी फैलाने को कोशिश की जा रही है। हमें इसका भी मुकाबला करना होगा। 5th जनरेशन वॉरफेयर एक चैलेंज की सूरत इख्तियार कर गई है। हमारे अंदर मुश्किलात पर काबू पाने की सलाहियतें हैं क्योंकि हम एक बाहौसला कौम हैं। हमें अपनी कौम की तवानाई सियासतें पर इत्मीनान है और हम भी मुश्किलात से नहीं घबराते। मुझे उम्मीद है कि हम इन सब अंदरूनी और बैरूनी साजिशों की बावजूद पाकिस्तान की तामीर करते आए हैं और
آئندہ بھی کرتے رہیں گے۔ خواتین و حضرات، پاکستان کو بہت سے جیو پولیٹیکل مسائل کا سامنا ہے۔ ہمارے بہادر مسلح افواج عوام کے شانہ بہ شانہ بے شمار قربانی دے رہے ہیں۔ ہم اپنی سرحدوں کی حفاظت، معیشت اور زراعت کو مستحکم کریں گے، تعاونی اور تحفظ کا یقینی بنائیں گے اور اپنی نوجوان نسل کے لیے روزگار پیدا کریں گے۔ نوجوان ہمارے ملک کا سرمایہ ہے۔ ہمیں ان کو تعلیم، تحقیق اور جدید ٹیکنالوجی سے آشنا کرنا ہے۔ تمام صوبائی حکومتیں کو چاہنا ہے کہ وہ بنیادی ساخت اور سماجی بہبود پر اسپیشل توجہ دیں۔ خواتین و حضرات، ہماری خارجہ پالیسی امن اور استحکام پر مبنی ہے۔ ہم اپنے ہمسائے ملک اور عالمی برادری کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کی خواہش مند ہیں، جو باہمی احترام اور مشترکہ خوشحالی کی بنیاد پر ہو۔ ہمارے مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مادر وطن کی حفاظت کے لیے عظیم قربانی دے رہے ہیں۔ ہم ان کی عزم اور بہادری کو سلام پیش کرتے ہیں۔ 23 مارچ کے اس عظیم دن ہم اپنے کشمیری بھائیوں بہنوں کو ہرگز نہیں بھولے، جو طویل عرصے سے بھارت کی ریاستی دہشت گردی کے شکار ہیں۔ ہم مقبوضہ کشمیر کے غیور عوام سے بھرپور اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور ان کے بے لوث قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ ہم حق خود ارادی کے لیے دنیا کے ہر فورم پر ان کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ہم عالمی برادری سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کشمیر عوام کو اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنے اور UN کے ریزولوشن کے تحت عمل کرائیں۔ یہاں ہم فلسطین کی ساتھ اظہار یکجہتی اور کے حق خود ارادیت کے لیے پاکستان کی مضبوط عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ العالمی برادری فلسطین عوام کے نسل کشی روکنے کے لیے فوری فیصلہ کن اقدام کرے۔ فلسطین عوام کو بغیر کسی بیرونی مداخلت کے اپنے وطن میں مکمل آزادی اور خود مختاری کا حق حاصل ہونا چاہیے۔ خواتین و حضرات، ہماری سامنے سفر آسان نہیں،
لیکن ناممکن بھی نہیں۔ یاد رکھیں، پاکستان کی اصل طاقت اس کی عوام ہے۔ آپ کی ثابت قدمی، محنت اور حب الوطنی نے ہمیشہ اس ملک کی مشکلات سے نکالا ہے۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے تمام تر طاقت ملک کی ترقی کے لیے وقف کر دیں۔ آئیے اختلافات سے بالاتر ہو کے ایک خوشحال اور پرامن پاکستان کے لیے کام کریں۔ مایوسی اور منافی سوچ کو ترک کر کے اتحاد، سچائی اور امید کو اپنائیں۔ ہمیں ایک ایسا پاکستان بنانا ہے جو طاقتور، ترقی یافتہ اور انصاف پر مبنی ہو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عزت و عظمت اور سربلندی کے راہ پر چلائے کہ اتفاق سے عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر میں شاندار پریڈ کے انعقاد پر پریڈ کمانڈر اور آرگنائزرز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی یہ تقریب بلا شبہ معظمت پاکستان کے ساتھ ساتھ قومی یکجہتی اور وقار کی بھرپور جھلک پیش کر رہی ہے۔ یہاں موجود افسرز، جیسیوز اور جوان نے اپنی صلاحیتوں کا جس طرح قومی جذبے کو تازہ کیا ہے، میں ان پوری قوم کے طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آواز پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔